نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے قابل صدر احترام محترم عزیز و دوستو بزرگوں، دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات کا دوسرا نام ہے۔ یہی وجہ ہے میرے دوستوں کہ جو لوگ دین اسلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان لوگوں کی زندگی ہمیشہ متوازن رہتی ہے۔ افراط و تفریط سے ہٹ کر اعتدال کے راستے میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الامور اوسطها، کہ بیانہ روی جو ہے یعنی ہر معاملے میں درمیانہ راستہ اختیار کرنا جو ہے یہ بہترین حکمت عملی ہے۔ میرے محترم عزیزوں، انسان دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد انسان پر دو طرح کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ایک حقوق اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اسے ماننا ہے، اور دوسرا حقوق العباد ہے، یعنی بندوں کے حقوق ادا کرنا ہے۔ اور جو آدمی ان دونوں حقوقوں کو ادا کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے اسی کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دوسروں کے لیے ماڈل بنا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس زندگی کو دیکھیں تو دونوں حقوقوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح سے ادا فرمایا ہے۔ آپ مسجد نبوی میں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو عبادت کے اندر کوئی ثانی نظر نہیں آتا تھا، ایسی عبادت ہوا کرتی تھی کہ پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں آ کر دیکھیں تو کبھی امی عائشہ کے ساتھ جو ہے وہ جھاڑو لگا رہے ہیں، کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ روٹیاں لگائی جا رہی ہیں، کبھی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ کر جو ہے وہ فرمایا کہ ان کی دلجوئی کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حقوقوں کو صحیح طریقے سے ادا کیا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں تو ہمیں دو طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ بعض لوگ تو دینداری کے ایسے دعوے کرنے والے ہوتے ہیں کہ صوم و صلات کے بڑے پابند، چہرے پر سنت رسول سجائی ہوئی، اور نمازوں میں سب سے آگے آگے، دین کے کاموں میں، دین کے معاملوں میں سب سے آگے نظر آئیں گے۔ اپنے آپ کو محلے کے اندر دین کا ٹھیکیدار سمجھ رہے ہوں گے، لیکن ذرا گھر میں نظر ڈالیں گے تو بچوں کی کوئی تربیت نہیں ہے، گھر میں سب سے بڑا ٹی وی رکھا ہوا ہوگا اور ماشاءاللہ 100 چینل والا کیبل چل رہا ہوگا۔ بیوی پر نظر ڈالیں گے تو بیوی کے حقوق کی کوئی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ ماں باپ پر نظر ڈالیں گے تو پتہ لگتا ہے ہفتوں گزر جاتے ہیں ماں باپ کو پوچھنے بھی نہیں گیا، اور ذرا معاملات کی طرف آئیں تو پتہ لگتا ہے بہنوں کا حق کھا کر بیٹھا ہے، ماں باپ کا حق کھا کر بیٹھا ہوا ہے، بھائیوں کا، یتیم بھتیجوں اور بھانجوں کا حق کھا کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار تو سمجھتا ہے لیکن بہت بڑا مریض ہے۔ اور بعض لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اخلاق کے بڑے دعوے دار ہوں گے کہ جی ہم نے اپنی زندگی میں سب کے حقوق ادا کر دیے ہیں، ہم سے زیادہ با اخلاق اور با کردار کوئی نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ پورا دن گزر جاتا ہے، نماز کی فرصتی کوئی نہیں ہے، سال ہا سال گزر جاتے ہیں، قرآن پاک کھولنے کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ تو پہلا آدمی بھی مریض ہے میرے دوستوں، اور دوسرا آدمی بھی مریض ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس کی وجہ یہ میرے دوستوں کہ عبداللہ بن انیس رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میدان حشر کے اندر ایک اعلان فرمائے گا کہ میں منصف بادشاہ ہوں، انصاف کرنے والا ہوں، کوئی جنتی جنت میں اس وقت تک نہیں جائے گا اور نہ ہی کوئی جہنمی جہنم میں اس وقت تک نہیں جائے گا جب کہ اہل حق کے وہ حق کو ادا کرنے والا نہ بن جائے۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر 7 سال تک قحط آیا، ایسا قحط آیا میرے دوستوں کے کھانے پینے کے لالے پڑ گئے اور موت بالکل قریب آ گئی۔ اب انہوں نے اللہ سے بڑی گڑ گڑا کر دعائیں مانگی کہ یا باری تعالیٰ یہ قحط سالی کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ موسیٰ ارے یہ رو رہے ہیں، اگر روتے 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 خشک کوڑا بھی بن جائیں گے تو میں ان کو اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ یہ حقوق والوں کے حقوقوں کو ادا کرنے والے نہیں بنیں گے۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں انسان آتا ہے اور آنے کے بعد باہمی اختلافات تو کسی نہ کسی معاملے میں ہوتے ہی رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ انسان باورچی خانے میں اپنے ہاتھوں سے برتن رکھتا ہے لیکن بسا اوقات برتن اٹھاتا ہے تو برتن گرتے ہیں، آواز پیدا ہو جاتی ہے۔ 2 تجربے کار ڈرائیور ایک روڈ پر چل رہے ہوتے ہیں، دونوں کی گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ جب 2 تجربے کار ڈرائیور ٹکرا سکتے ہیں، باورچی خانے میں برتن ٹکرا سکتے ہیں، تو 2 اچھے آدمیوں کا آپس میں اختلاف ہونا خارج از عقل نہیں ہے، ان کا اختلاف بھی آپس میں ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے میرے دوستوں کہ انسان دوسرے کے ساتھ عفو و درگزر والا معاملہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دوسروں کی غلطیوں کو جلدی معاف کر دیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس کی غلطی کو جلد ہی معاف فرما دیں گے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو
بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، نوٹ کرنے کے قابل ہے، نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بے وقوف انسان کی بات پر درگزر کرنا اور اسے چھوڑ دینا یہ عقل کی زکات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے اور عقل مند بنایا ہے تو پھر آپ عقل کی زکات بھی نکالیں اور جاہلوں کی باتوں کی طرف توجہ نہ کریں اور ان سے درگزر والا معاملہ کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے میرے محترم عزیز و دوستو بزرگوں، دنیا میں آپ دیکھیں گے آپ کو دو طرح کے انسان نظر آئیں گے۔ بعض انسان تو ایسے ہوں گے کہ جیسے شہد کی مکھی ہوتی ہے، ان کے اندر خیر ہی خیر نظر آئے گی، اور بعض انسان ایسے ہوں گے جیسے گندی مکھی ہوتی ہے۔ آپ نے گندی مکھی کو دیکھا ہوگا، وہ اڑے گی تو گندی جگہ پر، ڈھونڈے گی تو گندی جگہوں پر، بیٹھے گی تو نجاست اور غلاظت کے اوپر، اور کبھی انسان کے جسم پر بھی بیٹھے گی تو ناک پر بیٹھی ہوئی نظر آئے گی، خون اور پیپ اور زخم پر بیٹھی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ اس کے دماغ کے اندر نجاست ہوتی ہے اور وہ اسی کے باقدر فیصلے کیا کرتی ہے، اسی کے باقدر چلتی ہے۔ اس کے برخلاف آپ شہد کی مکھی کو دیکھ لیں، اس کے دماغ کے اندر خوشبو ہوتی ہے، اس کا دماغ معطر ہوتا ہے، وہ ڈھونڈتی ہے تو باغیچوں کو اور گلشنوں کو، بیٹھتی ہے تو پھلوں پر اور چوستی ہے تو پھولوں اور پھلوں کا رس، اور اس کے اندر سے بھی اللہ تعالیٰ خیر یعنی شہد ہی کو نکالتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض انسان شہد کی مکھی کی طرح ہوتے ہیں، ان کے اپنے اندر بھی خیر ہوتی ہے، وہ دوسروں میں بھی خیر ہی کو تلاش کرتے ہیں، ان کی نظر ہمیشہ سامنے والے کی اچھائیوں پر جاتی ہے، کسی کی بھی برائی ان کو نظر نہیں آتی، نظر بھی آ جائے تو اسے نظر انداز کر دیا کرتے ہیں اور دوسرے میں خیر ہی خیر کو تلاش کرتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں گندی مکھی کی طرح، وہ خود بھی فرمایا خبیث ہوتے ہیں، ان کے دماغوں کے اندر بھی خباثتیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، ان کی نظر ہمیشہ سامنے والے کی برائی پر ہی جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو نہ ان سے علماء چھوٹتے ہیں، نہ مسجد کے امام چھوٹتے ہیں، نہ صلحاء چھوٹتے ہیں، اور تو اور میرے دوستو امام اور صلحاء کیا چھوٹیں گے؟ وہ لوگ تو اتنے گندے ہوتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے اندر بھی وہ برائیاں تلاش کرتے ہیں اور ان برائیوں کو لوگوں میں عام کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کریں میرے دوستو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شہد کی مکھی کی طرح صاف ستھرا اور پاکیزہ انسان بنائے، نہ کہ گندی مکھی کی طرح گندا انسان بنائے۔ میرے محترم عزیز و دوستو اور بزرگوں، انسان دنیا کے اندر آتا ہے اور اپنے معاملات کے اندر انسان لگ جاتا ہے، ان معاملات کے اندر عجیب عجیب قسم کے لوگوں سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ برے آدمی سے، بلکہ میں اپنی طرف سے لفظ استعمال نہیں کر رہا، شاید آپ کو سخت لگے، کتاب میں لکھا ہے پیر ذوالفقار صاحب کی کہ کمینے انسان سے کبھی دوستی نہیں کرنی چاہیے، کمینے آدمی سے کبھی بھی دوستی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کی مثال جو ہے وہ کوئلے کی طرح ہے، اگر گرم ہوتا ہے کوئلہ تو ہاتھ جلا دیتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ جو ہے وہ کالا کر دیا کرتا ہے۔ اس طرح جو آدمی کمینہ ہوتا ہے، ذہنی طور پہ خباثت اس کے اندر ہوتی ہے، وہ آپ کے ساتھ نہ دشمنی میں صحیح چلے گا نہ دوستی میں صحیح چلے گا۔ اس کے برخلاف نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، نیک لوگوں سے تعلقات رکھنے چاہیے، کہ نیک آدمی کی مثال خوشبو کی طرح ہے کہ آپ کے دل اور دماغ دونوں اس سے معطر ہو جایا کریں گے۔ اور میرے محترم عزیز و دوستو بزرگوں، انسان دنیا کے اندر بسا اوقات ایسے فیصلے کر جاتا ہے اپنی جلد بازی میں اپنے چاہنے والوں کے لیے کہ پھر ساری زندگی اس پر پچھتاوے ہونے پڑتے ہیں۔ آپ دیکھیں میاں اور بیوی کو دیکھ لیں، آپ نے دیکھا ہوگا بیویوں کی بڑی عجیب فطرت ہوا کرتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے کہ ساری زندگی شوہر اس کے لیے اچھے سے اچھا کام کرتا چلا جائے، لیکن اینڈ میں شوہر سے کیا کہے گی کہ آپ سے تو مجھے کوئی خوشی کی خبر ملی نہیں ہے، ساری زندگی آپ کے گھر میں مجھے غم ہی غم ملا ہے، اور جو کیا ہے اپنی اولاد کے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا کیا ہے۔ بڑا عجیب معاملہ ہے، بات کو سمجھیے گا، بڑا عجیب معاملہ ہے۔ ماں اور بیوی میں ایک فرق تو نمایاں ہے، ماں اور بیوی میں ایک فرق تو نمایاں ہے، ماں کے لیے تھوڑا سا بھی کریں گے اتنی دعائیں دے گی، اتنی دعائیں دے گی کہ آپ کا دماغ کام نہیں کرے گا، اور بیوی کے لیے جتنا بھی کریں گے آخر میں یہی کرے گا جی آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ ایک فطری چیز ہے میرے دوستوں، لیکن ہمارے یہاں نظام بالکل الٹا ہے، ہم بیوی کے لیے اس کے باوجود اتنا کرتے ہیں کہ حرام کمائی کے اندر تک چلے جاتے ہیں، اور ماں باپ کے لیے کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت بھی موجود نہیں ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو ساری زندگی یہی بات کہتی رہتی ہے کہ آپ سے میں نے کبھی کوئی خیر کی بات ہی نہیں دیکھی، ساری زندگی آپ کے اندر میں نے برائیاں دیکھی ہیں اور میرے ساتھ آپ نے برائی کیا ہے۔ اب کسی دن اس اللہ والی کو خبر ملتی ہے تیرا شوہر مر گیا ہے، اب چیختی ہے چلاتی ہے اور شوہر کی ایک سے ایک اچھائیاں لوگوں میں رو رو کے کہتی رہتی ہے۔ ارے اللہ کی بندی، اس کو زندگی میں یہ بتا دیتی کہ تو بہت اچھا آدمی ہے، تیرے اندر اتنی اچھائیاں ہیں، تو اس کی زندگی بھی جنت بھرتی، تیری زندگی بھی جنت بندی۔ ساری زندگی اس غریب کو یہی بتایا کہ تو برا آدمی ہے، اب مرنے کے بعد اس کی اچھائیوں کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس پر مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری حکایت لکھی ہے، کہتے ہیں کہ عطار نے ایک طوطا پال کے رکھا تھا، اس طوطے کو عطار نے بولنا سکھایا، عطار کہتے ہیں عطر بیچنے والے کو، اس طوطے کو عطار نے بولنا سکھایا تھا،
وہ طوطا کلمہ پڑھتا، جو آتا اسے سلام کرتا، اس سے بڑی پیاری پیاری باتیں کرتا. اب لوگ کہتے یار عطر تو خریدنی ہے، کیوں نہ اس سے خریدیں، طوطے سے بھی گپ شپ ہو جائے گی اور انشاءاللہ جو ہے وہ عطر بھی لے لیں گے. اب لوگ آتے اس سے گپ شپ کرتے، عطر لے جاتے. یہ عطار جو تھا وہ بالکل مالا مال ہو گیا. ایک دن عطار نے بھولے سے اس طوطے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا، شٹر بند کر دیا. بلی اندر آئی، بلی نے جب اپنی میاؤں نکالی، طوطا ڈر گیا کہ دروازہ کھلا پڑا ہے، یہ تو مجھے کھا جائے گی اور میں اپنے مالک کے اتنے کام کا آدمی ہوں. اب اندھیرا تھا دکان میں، اس غریب نے باہر نکل کے جو اڑنا شروع کیا تو یہاں لگا وہاں لگا، ساری عطر کی شیشیاں نیچے گر پڑی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی. اب وہ عطار صبح صبح دکان کھولنے آیا اور دکان کھولتے ہی جب اس نے اپنی دکان کا کباڑا دیکھا تو عجیب حیران ہوا. دیکھا تو طوطا بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اوپر سارا عطر گرا ہوا ہے. اس کو بڑا غصہ آیا، طوطے کو پکڑا، یہ مارا کہ اسے گنجا کر دیا. طوطے کو بڑا غصہ آیا، کہا یار میں اتنی اس کے لیے محنت کرتا ہوں اور میں نے بلی کی وجہ سے یہ کام کیا، مجھے مار مار کے گنجا کر دیا. کہا آپ ذرا مجھے بلوا کے دکھائے. اب طوطے نے بھی ٹھان لیجیے کہ منہ سے کچھ نہیں نکالنا. اب جو کوئی بھی آتا طوطا جواب ہی نہ دیتا، جو کوئی آتا طوطا جواب نہ دیتا. اب کہا کہ ایک بار آتا دوبارہ نہ آتا کہ جی عطر دوسری جگہ سے مل جائے گی، جو بینیفٹ یہاں تھا ہمیں وہ تو مل نہیں رہا، فائدہ ہی کوئی نہیں ہو رہا، تو کیا فائدہ وہاں جانے کا. کہتے ہیں کہ ایک دن اس عطار کی دکان پر ایک گنجا فقیر آ گیا. فقیر نے اللہ کے نام پہ سوال کیا. طوطے نے جو فقیر کو دیکھا کہ یہ گنجا ہے تو طوطا اس سے کہنے لگا کیا تو نے بھی اپنے مالک کی شیشیاں توڑی ہیں جو تو گنجا ہو گیا ہے. تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جیسا ہوتا ہے ویسے ہی دوسرے کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے. اس لیے میرے دوستوں جو خیر کی باتیں کیا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر قدرتی طور پر خیروں کو پیدا فرما دیتے ہیں. جو شر کی باتیں کرتا ہے ان کے اندر شر پیدا ہو جاتے ہیں. تو ہمیشہ خیر ہی کی بات کو اپنانا چاہیے. کیونکہ میرے دوستوں انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی جو فرمایا معاملات ہے 5 حصوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں. سب سے پہلے تو اس کے جسم کے اندر جو روح ہے اسے ملک الموت لے جاتا ہے. اس کے بعد اس کا جو پیچھے مال ہے وہ وارثین لے کر چلے جاتے ہیں. پھر اس کا جو گوشت ہے وہ کیڑے قبر میں کھا جاتے ہیں. اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ مٹی کھا جاتی ہے. اور اس غریب کے بعد جو لے دے کی نیکیاں ہیں تو دنیا میں جن کا حق کھایا ہے وہ آ کر اس کی نیکیاں اٹھا کر لے جاتے ہیں. صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ میری امت کا سب سے زیادہ فقیر آدمی کون ہے، مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ سب سے زیادہ مفلس اور فقیر وہ آدمی ہے کہ جس کے پاس کھانا پینا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا اور پہننا نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا نہ، صحابہ کرام کو فرمایا میری امت کا سب سے زیادہ مفلس اور فقیر آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا لیکن فرمایا کہ حقوق والے جب اس سے حقوق مانگیں گے وہ نہیں دے سکے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیاں اٹھا کر ان کو دے دے گا اور وہ فقیروں کی طرح بالکل مفلس اور فلاش بن جائے گا. اس لیے میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں انسان کو چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ خیر والا معاملہ کرے. جہاں برائیوں والے معاملے ہوتے ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بھی بڑی سخت آیا کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک قرآن کی آیت فرمائی کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ کہ جو انسان دنیا میں لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر جمع دیتا ہے. یعنی ہر آدمی اس کے کام آنا اپنی سعادت کی بات سمجھتا ہے. اور جو آدمی دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ کرتا ہے. کیونکہ اللہ کا فرمان ہے الخلق عیال اللہ، یہ جتنی بھی مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عیال ہے. اب ہمارے اہل و عیال کے ساتھ اگر کوئی برائی کی بات کرے گا تو ہم چھوڑیں گے، پھر جب اللہ کی مخلوق کے ساتھ برائی کی جائے گی تو اللہ کیسے چھوڑنے والا بنے گا. اس لیے میرے دوستوں مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 3 حقوق بنتے ہیں. سب سے پہلا اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے کوئی بات نہیں، نقصان بھی نہ پہنچائیں. دوسرے نمبر پر اگر آپ خیر کی بات نہیں کر سکتے کسی کے لیے کوئی بات نہیں، بد دعا بھی مت کیجیے برائی بھی مت کیجیے. اور تیسرے نمبر پر اگر آپ کسی مسلمان کو خوشی نہیں دے سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن اسے رنج غم اور تکلیف دینے کا بھی آپ کو کوئی حق نہیں بنتا ہے. یہ عورتیں ہوتی ہیں نا بڑی عجیب ہوتی ہیں یہ عورتیں. بسا اوقات کہتی ہیں آج تو میں نے ایسی بات کر دی کہ اس کو جلن لگ جائے گی، سارا دن جلتی رہے گی. ارے میری بہن وہ کیا جلے گی، جب تو نے اس سے بات کی ہے تو خود جہنم کی آگ میں جل جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ارے ہلاکت ہے بربادی ہے ان لوگوں کے لیے
جو عیب جو ہیں اور عیب گو ہیں، یعنی پہلے تو لوگوں کے عیب ٹٹولتے ہیں، اس کے بعد گوئی کر کے لوگوں میں پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے قیامت کے دن ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ستونوں سے ان کو باندھ دیا جائے گا، اور اس کے بعد جہنم کی آگ کو ان کی طرف چھوڑ دیا جائے گا۔ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، ایسی آگ ہوگی جیسے ویلڈنگ کی آگ اوپر نہیں اندر تک جلا دیتی ہے، ایسا جہنم کی آگ اس کے جسم کو نہیں اس کے دل تک کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ تو میرے محترم عزیزو، دوستو اور بزرگوں، میں اور آپ دنیا میں رہتے ہوئے یہی کام کریں کہ دوسرے کو حقیر نہ سمجھیں۔ ہم میں سے بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ سمجھتے ہیں جی ہماری تعریف کیا جائے ہمارا حق ہے، ہم کچھ ہیں، اور دوسرے کو ذلیل اور رسوائی کرتے رہتے ہیں، دوسرے کو سمجھتے ہیں یہ تو سب سے بڑا حقیر ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، ایک آدمی اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بچپن میں دونوں غریب تھے لیکن بڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک کو مال دے دیا، دوسرا بیچارہ اپنی جگہ پر رہا۔ اب ظاہر ہے یاری دوستی تو بچپن کی ایسی ہوتی ہے، چھوٹتی نہیں ہے۔ ایک دن وہ غریب آدمی امیر آدمی سے ملا، کہا یار میرا دوست ہے، گلے ملا، بڑی مشکل سے وہ گلے ملا، بولا جلدی جان چھوٹے۔ اب دونوں ساتھ بیٹھ گئے۔ اب وہ ساتھ بیٹھا تو فرمایا کہ اس آدمی نے جو ہے وہ دونوں کے درمیان، وہ آدمی جو امیر تھا وہ ساتھ ہوتا یہ اور دور ہوتا، وہ ساتھ ہوتا یہ اور دور ہوتا۔ اتنے میں فرمایا کہ جو ہے وہ اس امیر آدمی نے کہا کہ یار تجھ میں اور گدھے میں فرق کیا ہے؟ غریب آدمی کو اپنے دوست کو کہا کہ تجھ میں اور گدھے میں فرق کیا ہے؟ اتفاق سے ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا کہ بھائی مجھ میں اور گدھے میں اتنا ہی فرق ہے جتنا تیرے اور میرے درمیان فاصلہ باقی رہ گیا ہے، یعنی تو گدھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے انسان بنایا ہے۔ یاد رکھیے گا میرے محترم عزیزوں، آج کسی کی بھی عزت کو اچھالنا بہت آسان کام ہے۔ آج تو بڑا آسان معاملہ ہو گیا، پہلے معاملات تھے، اب تو SMS کے ذریعے سے لوگوں کی معاملات اور عزتیں اچھالی جاتی ہیں۔ کیوں کہ ایسی بات لکھوں کہ نیند نہ آئے، نیند حرام ہو جائے، ارے اسے تو اللہ تعالیٰ فرمائے سکون کی نیند دے دے گا، کیونکہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نیند اللہ کے خزانوں سے آتی ہے۔ لیکن تو نے جو یہ گندے SMS کیے ہیں، جو الزام تراشی کا معاملہ کیا ہے، اللہ اس کے بدلے میں تیری نیند تو کیا تیری زندگی کو بھی برباد کر کے رکھ دے گا۔ دو طرح کے معاملہ ہیں، آپ نے کسی پر الزام تراشی کی، کسی کے اوپر بہتان لگایا، اب دو صورتیں ہیں، یا تو وہ بات اس میں نہیں ہے یا وہ بات اس میں ہے۔ اگر تو وہ بات اس میں نہیں ہے تو گیا کام سے، یہ بہتان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بہتان بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر وہ بات اس کے اندر ہے تو تیرا کوئی حق نہیں بنتا کہ اللہ نے کسی کے عیب کو چھپایا ہے تو اسے کھولے۔ اب اگر تو اس کو کھولے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وعدہ فرمایا کہ جب تک تو خود اس گناہ کی غلاظت کے اندر گرے گا نہیں، اس وقت تک تجھے بھی موت نہیں آئے گی، اس وقت تک تجھے بھی موت نہیں آئے گی۔ اس لیے حق ہی کوئی نہیں بنتا کہ ہم کسی کی عزت کو اچھالے، کسی کے معاملات کو لوگوں میں لائیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا ہے۔ جب فرمایا اپنے حال پہ نظر پڑ جائے گی نا تو فرمایا دنیا میں کوئی بھی فرمایا کہ برا نظر ہی نہیں آئے گا۔ اس لیے فرمایا نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، لگے رہے دیکھنے دوسروں کے عیب و ہنر، پڑی جب اپنے حال پہ نظر تو جہاں میں کوئی بھی برا نہ رہا۔ اگر ایک مرتبہ چادر کو اوڑھ کے پوچھے گا نا کوئی مولوی ہے یا عام آدمی ہے کہ تو کیا چیز ہے اللہ کی نظر کے اندر، تو خدا کی قسم سامنے والا عام آدمی بھی اس کو اپنے سے لاکھ درجہ بہتر نظر آئے گا۔ یہی تو نفس کا دھوکہ ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھنے دیتا، اپنی ذات پہ نظر نہیں کرنے دیتا، اپنے گناہوں کی طرف نہیں آنے دیتا، دوسرے کو دیکھتا چلا جاتا ہے، اور یہ دوسرے کو دیکھنا ہی انسان کو دینی اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے تنزل میں لاتا چلا جاتا ہے۔ تو تین حقوق ہم سب ادا کریں گے نا بھائی انشاءاللہ تعالی۔ آج کے بعد کسی کو فائدہ نہ دے سکے تو نقصان تو نہیں دیں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ کسی کے لیے فرمایا کہ خیر کی بات نہ کر سکے تو برائی تو نہیں کریں گے نا انشاءاللہ تعالی، اور کسی کو خوشی نہ دے سکے تو غم تو نہیں دیں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی ایمان پر اور اسی معاملات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔